نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان کہ اس نے ہمیں آج پھر اس روحانی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اپنا موضوع بیان کرنے سے پہلے ایک حکمت کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت نے نعت شریف پڑھی اور ہم نے نعت شریف کو سمجھنا ہے کہ آپ کی وجہ سے غم، مصیبتیں، پریشانیاں ٹل جاتی ہیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ مفہوم تھا، ایسے ہی ہے۔ اب یہ ٹلتی کیسے ہیں؟ مصیبتیں، پریشانیاں کیسے ٹلتی کیسے ہیں؟ یہ ٹلیں گی تب جب ہم نے اس بات کو یہ دیکھنا ہے۔ دیکھیے، اصل بات ہوتی ہے کہ خوش ہونا، راضی ہو جائے۔ اگر کوئی راضی ہو جائے، خوش ہو جائے تو انعام سے نوازتا ہے، ایسے ہی ہے۔ تو انعام سے کیسے نوازا جائے گا؟ کیسے بیماریاں اور مصیبتیں ٹلیں گی؟ حضرت توجہ فرمائیے گا کہ جب یہ چیز دیکھی جائے گی کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ذات مبارکہ ہے وہ ہمارے لیے کیا پیغام چھوڑ کر گئے ہیں، انہوں نے ہمیں کیا بتایا اور کس چیز کا راستہ دکھایا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات سکھائی کہ آپ لوگوں نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے۔ اللہ کا حکم اب ہم تلاش کریں گے تو کیسے تلاش کریں گے؟ ہمیں ایسی کتاب چاہیے جس میں کسی قسم کی شک و شبہات کی بات نہ ہو، جس میں دنیا کی کوئی بھی شخصیت اعلیٰ سے اعلیٰ آ جائے تو اس میں تبدیلی نہ کر سکے۔ بہت سی کتابیں اس دنیا میں لکھی گئی، مٹا دی بھی گئی، ختم بھی ہو گئی، کچھ موجود ہیں کچھ نہیں ہیں، ایسی بھی جو انسانوں کے آپس کی لکھی ہوئی تھی، قصے کہانیاں تھیں، نہ جانے کہاں پر غائب ہو گئی۔ لیکن ایک واحد کتاب جو تمام کتابوں کی سردار ہے، اور وہ کتاب کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ آپ پہلی آیات مبارکہ کی تلاوت کریں اور سمجھیں گے نا، اس میں حکمت کی بات ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب، اس میں کوئی شک و شبہات کی بات ہی نہیں ہے، ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہ مفہوم ہے، یہ بات جو بتا رہا ہوں۔ تو اب جس کی مصیبت ٹل رہی ہے نا، جو مصیبت یہاں پر الفاظ بولیں گے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام مصیبتیں، پریشانیاں ٹال دیتے ہیں، دور ہو جاتی ہیں، آپ کی ایسی کرم نوازی ہوتی ہے۔ اب وہ کرم نوازی کیا ہے؟ وہ کرم نوازی یہ ہے کہ آپ کی زندگی اس طرح کی ہو جائے کہ آپ کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، کھانا، پینا، ہر عمل، کاروبار میں ہو، خوشی میں ہو، غمی میں ہو، ہر عمل کے اندر محبت کا یہ تقاضا ہے، ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ آپ یہ تلاش کریں۔ حضور سے محبت ہے تو حضور نے فرمایا کہ تم پہلے دیکھو کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے۔ اب اللہ کا حکم جب دیکھ لیا تو اب لازمی بات ہے کہ اب اللہ کے حکم کو ہم نے کرنا کیسے ہے، اس کو اپنانا کیسے ہے، اس پر ہم عمل کیسے کریں گے؟ تو وہ عمل کیا ہے؟ وہ پوری کی پوری آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی مبارکہ ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر پوری آپ کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کریں گے نا، تو ہماری مصیبتیں اور پریشانیاں ٹلتی چلی جائیں گی، دور ہو جائیں گی۔ ہمارا ہر عمل بھائی، اب حضرات آتے ہیں ہمارے پاس۔ ایک شخص آیا، نوجوان تھا، اس نے مجھ سے کہا حضرت میرے کاروبار میں برکت نہیں، میرے رزق میں برکت ختم ہو گئی، جو بھی لے کر آتا ہوں مجھے نفع فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ کسی کے پاس کام کرتا تھا تب بھی نہیں، اپنا کام شروع کیا تب بھی فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے کہیں کوئی تعویذ وغیرہ دے دے یا کچھ ایسا ہے۔ ہم نے ان سے ایک سوال کیا تھا،
میں نے کہا حضرت ایک بتا دیں، کیا آپ کے پاس یہ عمل موجود ہے؟ عمل یہ تھا کہ آپ ہر کام کرنے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے، ٹھیک ہے، تسمیہ پڑھتے ہیں، اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیتے ہیں؟ کیا نہیں، بس نفسا نفسی کا عالم ہے، جلدی ہوتی ہے، بس جلدی جلدی یہ کام ہوتے ہیں، سر انجام دیے جاتے ہیں۔ اب بتائیں کہ جس کھانا کھانے میں، پانی پینے میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہر کام شروع کرنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام نہیں ہوگا تو وہاں پر پھر کون ہوگا؟ بولے، پھر برکت ہوگی؟ برکت ہوگی؟ اب یہ ہم نے اپنی زندگیوں میں سے یہ چیز ختم کرنی ہے۔ ہماری زندگیوں کے اندر یہ عمل آنا چاہیے کہ ہم ہر کام کرنے سے پہلے 2 عمل کو ضرور دیکھ لیں۔ ایک عمل ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں وہ بسم اللہ پڑھ کر کریں، اس میں شیطان کی دخل اندازی نہیں ہوگی، مصیبت ٹل جائے گی۔ آپ کسی کام کے لیے جا رہے ہیں، اور ایک بات یاد رکھیں کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات بڑی اہم ہے، آپ سے پوچھتے ہیں، ذکر شیطان جو دشمن ہے، مسلمان کا دشمن ہے یا انسان کا دشمن ہے؟ بولیں۔ تذکرہ کیسے آیا؟ انسان کا دشمن ہے۔ شیطان کس کا دشمن ہے؟ انسان کا دشمن ہے۔ اگر جب وہ کلمے والی زندگی کو اختیار کر لے گا تو پھر تو اس کی ڈبل دشمنی ہو جائے گی نا، پھر تو انتہا سے زیادہ اس کی دشمنی ڈبل ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو پھر تو اس کو زیادہ خطرہ ہوگا، وہ سوچے گا کہ میں یہ جو ہے یہ کوئی بھی عمل جو ہے وہ شریعت کے مطابق نہ کرے، ہٹ جائے یہاں سے۔ اب ہر بیماری، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر دکھ تکلیف سے، شیطان کی شر سے، ہر بیماری کے، ہر چیز کا علاج یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو شریعت کے مطابق لے کر آئیں۔ کسی بابوں کے پاس بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی سے تعویذ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جب آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ اب پہلا عمل آپ نے کیا دیکھا ہے؟ آپ نے یہ دیکھنا ہے اللہ کے نام سے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا۔ اب توجہ نہیں ہے، آپ کی توجہ نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات کہوں کہ یہاں پر شیطان نہیں ہے لیکن ہمارا نفس موجود ہے، اور نفس ایسا حاوی ہوتا ہے کہ خیالات اور سوچ میں مبتلا کرتا ہے اور ہمیں بات سننے نہیں دیتا۔ آپ نے اس کی بات نہیں ماننی، تھوڑا سا ٹائم آپ کے لینا ہے، لیکن یہ ٹائم اور یہ وقت اپنا قیمتی بنائیں، پھر فائدہ ہے۔ اب پہلے عمل میں آپ نے یہ عمل کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع کرنا۔ جب آپ اللہ کے نام سے شروع کریں گے، مصیبت ٹل گئی، پریشانی ٹل گئی، ختم ہو گئی، فرمان مصطفیٰ ہے۔ دوسرا عمل یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ عمل جو آپ کرنے جا رہے ہو یہ آخری عمل ہے۔ موت کا پتہ ہے کوئی؟ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے نا۔ اب آپ عمل کیا کرنا جا رہے ہیں؟ کھانا کھا رہے ہیں، کسی سے قرض لینے جا رہے ہیں، وصول کرنے جا رہے ہیں، یار اس نے مجھ سے پیسے لیے، میں واپس لے کر آؤں اسے۔ کسی کی مدد کرنے جا رہے ہیں، آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یار رمضان کا وقت مہینہ آ گیا ہے، میں نے اعتکاف بیٹھنا ہے، آپ اعتکاف کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کسی کے پاس کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ واش روم میں جا رہے ہیں، اس عمل کو بھی دیکھیں کہ یہ آپ کا آخری عمل ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری عمل میں شیطان کی دخل اندازی ہو جائے اور آپ غیر شرعی عمل کر کے کہیں اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے۔ دوسرا عمل آپ نے دیکھ لیا، سمجھ میں آ گئی نا یہ بات کہ آپ نے دوسرا عمل کیا کرنا ہے، آخری عمل سمجھ کر۔ تیسرا عمل آپ نے یہ سوچ لینا ہے کیا یہ جو ہے یہ قرآن اور حدیث کے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یا صحابہ اکرام تابع تابعین اولیاء اللہ کے خلاف تو نہیں ہے عمل، کہیں شریعت سے ہٹ کر عمل تو نہیں ہے، کہیں میں ایسا عمل تو نہیں کر رہا جس میں
اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو کہ میرے بندے یہ عمل تم نے نہیں کرنا۔ اب یہاں پر مجھے ایک بات یاد آ گئی، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں بڑی کڑوی قسم کی بات ہے، تہش آ جانے والی بات ہے۔ ایسے ہی ہوا تھا میرے سامنے، بڑا ہوا، لیکن وہاں پر تفصیل اسے معلوم نہیں تھی، اور تفصیل سے مجھے 15 منٹ اس کا سر کھپانا پڑا، پھر اس کی بات سمجھ میں آئی، پھر اس نے کہا ہاں بھائی یہ بات ٹھیک ہے حضرت، آپ نے تو صحیح بات کی۔ اس کو مختصر طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں، جواب آپ نے دینا ہے، میں خود آپ کا طالب علم ہوں، آپ سے ہی سیکھنے آیا ہوں، آپ نے جواب دینا ہے۔ ہمیں جانتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز موجود ہو، کسی کی دی ہوئی چیز ہو، تو کیا ہمیں اس میں ملاوٹ کرنی چاہیے؟ اس میں ملاوٹ کرنی چاہیے؟ اگر ملاوٹ کر دیں گے یا اسے بدل دیں گے یا اس میں اپنی دخل اندازی شروع کر دیں گے تو یہ صحیح ہوگی یا غلط ہوگی؟ بات غلط ہوگی۔ اگر ہم اس کے مخالف چلنے لگ جائیں گے تو کیا دینے والا جو ہمارے پاس امانت رکھوا رہا ہے، جو ہمیں دے رہا ہے، کہہ رہا ہے یار یہ تم استعمال کرو لیکن اس طریقے سے کرنا، استعمال کرو لیکن اس طریقے سے کرنا، اس کے مخالف نہ چلنا، یہ میری ہے، میں نے عطا کی ہے، میں نے دیا تمہیں۔ مثال کے طور پر بھائی بائک ہے، موٹر سائیکل ہے، میں دوست کو دے دی کہ یار تم اسے چلاؤ، یار خیال رکھنا میں ایک ماہ کے لیے جا رہا ہوں، اس کے موبائل چینج کروا لینا، خیال رکھنا اس میں پٹرول بھی ڈلوا لینا۔ اچھا ایک اور خیال رکھنا، جب اس کو روڈ پہ لے کے جاؤ تیزی سے نہ لے کے جانا کہ ڈبے آئے تو تم اچھل کے جاتے ہو اور اس کے بیرنگ کوئی نہ کوئی چیز خراب ہو، ایسا کوئی عمل نہ کرنا جو تمہاری ہی نقصان کا سبب بنے۔ توجہ کیجیے گا، توجہ، بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں، جو یہاں پر پریشان بیٹھے ہیں نا ان کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، سچ کہہ رہا ہوں یہ۔ اب وہ یہی کہے گا یا اس کو سنبھال کے لے کے جانا، نہیں تو اگر تم ایسا کرو گے اور اس کی کوئی چیز ٹوٹے گی یا بیکار ہوگی تو تمہیں اس پر خرچ کرنا پڑے گا، اور جب خرچ کرنا پڑے گا تو تمہیں پریشانی کا سبب ہوگا۔ اس جو خرچ کرنا ہے اس کے لیے تمہیں محنت کرنی ہے۔ اب محنت کرنے کے لیے تم سارا دن محنت کرتے ہو، 500 600 700 لے کر آتے ہو، اوپر سے تیزی سے لے کے جا رہے ہو۔ اب تمہارا دوست ہے، وہ پیارا ہے، بہت اچھا ہے، اس نے تمہیں موٹر سائیکل دے دی، اب تم اسے ٹکا کے بجا رہے ہو ہیں، اب وہ خراب ہو گئی، او ہو اب جو یہ خراب ہو گئی، اب یہ جو رقم لے کر آئے ہوں مجھے اس پہ لگانی پڑے گی، اب وہ جو محنت کی کمائی تھی وہ اس پر لگا دی گئی، نقصان ہو رہا ہے نا۔ ہٹ اس طریقے سے ہٹ رہا ہے جو اس نے بتایا تھا، اس چیز سے ہٹ گیا تو نقصان اور خسارے میں چلا گیا۔ اسی طرح سے اب توجہ کیجیے گا، یہ جسم کس کی عطا ہے؟ بولے، ہو سکتا ہے کوئی شک و شبہات کی بات ہو کسی اور کی ہے، وہ بتا دو یار، گواہی تو دو نا سچی کہ شک ہے اس بات میں، اللہ کی عطا، اللہ نے بنایا۔ اچھا اب اس پر اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا اختیار ہے، جب چاہے روح قبض کروا دی، جب وقت کمائے تیرا رزق ختم ہو گیا، چل بھائی آ جا، تیرا ٹائم ختم ہو گیا، تجھے اتنا ہی ٹائم دینا تھا، آ جا بس، اب تو میرے پاس آ، تجھے جو زندگی تھی اس کا حساب دے۔ وہی موٹر سائیکل والی بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب جو وہ واپس لے گا تو کہے گا ہاں بھائی یہ کیا، میرے اس میں جو ٹاپا تھا وہ جیمنن ٹاپا تھا یار، میں نے اصل لگا کے بھیجا تھا، تم نے تو اس کو توڑ پھوڑ کے 2 نمبر لگا دیا یار اچھی بات ہے یار، تم نے اب ایسے تو نہیں ہے، میں نہیں بولتا تم سے، مجھے اصل چیز دو۔ اب وہاں اصل کیا کرے گا، یار اب میں اس پر زیادہ خرچہ کروں یا اسے اتنی مہنگی موٹر سائیکل دوبارہ لے کر دوں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، وقت گزر جاتا، بندہ پریشان ہو جائے گا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم دیا ہے، اب کڑوی بات کی طرف جا رہے ہیں ہم، ذرا توجہ کیجیے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہمیں، اب اس کا طریقہ کار بھی ہمیں بتا دیا کہ ہم نے رہنا کیسے ہے، سہنا کیسے ہے، ہم نے چلنا کیسے ہے۔ اچھا ایک آپ کو میں اور بات بتاؤں، ایک بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، ایک نقطہ بتا رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو قرآن مجید فرقان حمید کو آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہی نازل کر دیتے، بھائی قانون نازل ہو گیا، آ گئے ہیں، تمام نبی بھی آ جائیں، آ گئے ہیں جی، سب کچھ آ گیا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، بڑی جلدی سارا نظام ہو جائے، بھائی یہ ہدایت ہے، قرآن پاک تمام نبی جو ہیں وہ اس کو لے کر چلیں گے، ٹھیک ہے، یہ بات ہوتی چلی جائے گی، کوئی تورات زبور انجیل نہیں۔ ایک قانون تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیں بتایا،
اور دکھایا کہ جو لوگ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں، اور جو اس حکم سے ہٹ جاتے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ناکام ہیں۔ اب ناکامی ہم نے دیکھنی ہے کیسے؟ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیں، قوم کو دیکھ لیں، ان قوموں کو بھی دیکھیں، ٹھیک ہے، جو پانی میں غرق ہو گئے، ٹھیک، کوئی جوؤں کا عذاب آ گیا، خون کا عذاب، بے شمار عذاب آ گئے، زلزلوں کا عذاب آیا، تباہ ہو گئی، ٹھیک ہے، ساری ہمارے سامنے ہم علماء کرام سے سنتے ہیں، ساری چیزیں ہمارے سامنے۔ اس آخری امت کو جو انعام سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے نا، وہ سب سے بڑا انعام ہے کہ ساری آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک کی زندگی کو ہمارے سامنے رکھ دی اور بتا دیا ہے کہ یاد رکھو مخالفت نہیں کرنی۔ مخالفت کس چیز کی؟ اس کی عطا کی، اس کی قدرت کی۔ اس میں یہ نہیں دخل اندازی کرنی شروع کر دو، اس میں اپنی میں نہ شامل کر دو۔ میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ جسم کس کی عطا ہے؟ اللہ کی عطا ہے۔ اچھا حضرت، اب ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا قرآن اور حدیث کی روح سے یہ چیزیں حرام ہیں، یہ آپ نے نہیں کھانی، یہ حلال ہے، یہ آپ کھائیں، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ جائز عمل آپ نے کرنے، یہ ناجائز عمل ہے، یہ نہیں کرنے۔ بولنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، بہتان نہیں باندھنا، سارا کچھ بتا دیا۔ پچھلے محفل میں بھی ہم نے اس کو بیان کیا تھا، ساری چیزیں بتا دی، ٹھیک ہو گیا۔ اگر ہم اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرتے ہیں تو ہم کامیاب ہیں۔ اگر ہم ہٹیں گے، ذرا بھی ہٹیں گے تو بیمار ہو جائیں گے۔ اب جی وہ بات، دوست ہی تھا پاس کھڑا ہوا تھا، تو ایک شخص اس نے نا سرگٹ جو دوسرا نیا تھا، تو میں نے لفظ بول دیا، سیشن کو تھے تو باہر ہی تھے، ذرا کام میں مصروف تھے، تو میں نے اسے کہا کہ بھائی سائڈ پہ ہو جاؤ، میں مسلمان ہوں۔ وہ سرگٹ پی رہا تھا، میں نے لفظ بولا کہ بھائی میں مسلمان ہوں، آپ پیچھے ہٹ جاؤ، یہ جو عمل آپ سرگٹ پی رہے ہو نا، میں مسلمان ہوں، آپ پیچھے ہٹ جاؤ۔ اب لازمی بات ہے اس کو طیش تو آنا تھا کہ میں کافر ہوں، کوئی اس میں کون سا بات آ گئی کہ جی سرگٹ پینا سے بندہ کافر ہو جاتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ بڑی توجہ والی بات ہے۔ اب آپ کے کان کھل جائیں گے اور آنکھیں کھل کے ڈائریکٹ میری طرف آ جائیں گی، یار حضرت نے بات کیا کہہ دی۔ چلو وہ بولا، تھوڑا سا اس نے گرم ہوا، میں نے کہا ٹھیک ہے، ہو جو اندر کا غبار جتنا ہے نکال بھائی نکال، بات اچھی ہے۔ میں نے کہا موضوع نہیں ہے، اب ٹائم نہیں ہے، میں اس کو کیسے سمجھاؤں، بات کیسے سمجھاؤں؟ بات سمجھانے کے لیے بھی 15 منٹ چاہیے، دلیلیں دینی چاہیے، پھر جا کے بات بنتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ بعد میں آپ کو جو موضوع کر رہا تھا اس موضوع کی بات، میں نے کہا یار میں مسلمان ہوں، آپ پیچھے ہٹ جاؤ۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان کہتے کسے ہیں؟ ہمیں مسلمان کا پتہ ہی نہیں ہے، بھائی میں مسلمان ہوں جی۔ اکثر تو جب کچھ لوگ افراد ایسے ہیں کہ میں ان کا نام نہیں لوں گا، ان جماعتوں کا یا ان لوگوں کا نام نہیں لیتا، وہ تو ڈائریکٹ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، وہ ڈائریکٹ کہتے ہیں مومن ہیں۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بڑی گہری بات ہے۔ اب بعد میں جب ٹائم گزر گیا تھوڑا سا، اس دن آیا تو میں نے کہا حضرت میرے جانے کا ٹائم ہے، میری نماز کا ٹائم ہے، میں نے جانا ہے، آگے میری نماز قضا ہو رہی ہے، تو اس سے پہلے کہ نماز میں کوشش ہوتی ہے کہ وضو میں رہے تاکہ نماز تو مل جائے۔ آج کل معاملہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ وضو کی حالت میں رہنا بہتر ہوتا ہے، نہیں تو بار بار وضو کی پوزیشن کچھ ایسی بنتی ہے، وقت ہی ایسا ہو چکا ہے۔ تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ وضو میں رہا کریں تاکہ نماز وقت سے ملے۔ اچھا، اب وہ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اس نے مجھے کافر کیوں کہا ہے؟ اب میں نے کافر تو نہیں کہا نا بھائی، آپ گواہی دے دیں، ریکارڈنگ ہو رہی، میں نے کافر تو نہیں کہا، میں نے اسے یہ تو نہیں کہا سرگٹ چھوڑ دو، میں نے اسے یہ تو نہیں کہا کہ سرگٹ پینے والا کافر ہے، میں نے یہ کہا، لفظ یہ بولا ہے کہ حضرت میں مسلمان ہوں، آپ پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس کی اسمیل، اس کا دھواں جو ہے وہ میں جائے گا۔ ہم سی وہ آگے وہاں پر پھر یہی ترتیب سے میں نے اسے سمجھایا اور بتایا۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ جو چیز نفع نہیں دیتی، جس کا فائدہ ہی نہیں ہے، کیا اس کا استعمال کرنا چاہیے؟ شارٹ کٹ میں اس کی پوری شارٹ کٹ کا مجموعہ بتا رہا ہوں، کیونکہ اس بات پہ 15 منٹ لگا دیے، اس کی پوری ڈیٹیل بتائی تو پھر وہ کیا بات سمجھ میں آئے گی۔ جس چیز کا فائدہ ہی نہیں ہے وہ استعمال کرنی چاہیے؟ نہیں۔
اب جی آپ یہ سوچیں، ہم کھانا کھاتے ہیں فائدہ ہے، پانی پیتے ہیں فائدہ ہے، ہم ایکسرسائز کرتے ہیں جاتے ہیں فائدہ ہے، پتہ چلتا ہے نا، نماز خود ایک ایکسرسائز ہے، ٹھیک ہے، پتہ ہے ہم یہ عمل کر رہے ہیں ہمارے فائدے کے لیے ہو رہا ہے، ہمارے اس جسم کے لیے نا فائدے کے لیے ہو رہا ہے۔ اب جب ہم فائدے سے ہٹ جائیں گے نا تو نقصان و خسارے کی طرف چلے جائیں گے۔ پہلا کہ یہ جسم اللہ تعالیٰ کی ذات کا اسی کے قبضے قدرت ہے، اسی کی رحمت ہے، اسی کی عطا ہے، وہی مالک الملک ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی اس عطا کے اندر جو اس نے ہمیں جسم دیا ہے ہم اس میں ملاوٹ کر رہے ہیں۔ ملاوٹ کیا کر رہے ہیں؟ ہم سگریٹ پی رہے ہیں۔ اب سگریٹ کا دھواں، اب واللہ عالم میں نے تو کچھ ایسا نہیں کیا، نہ میری زندگی میں ایسا عمل آیا، جو پیتے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا، یہ دھواں اندر جاتا ہے۔ اب جو چیز دھواں اندر جا رہی ہے، دھواں جو ہے وہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے بتائیں؟ اچھا یہ ٹھنڈا ہوتا ہے یا گرم ہوتا ہے؟ ہیں جی آواز سے بول دو یار، گرم ہوتا ہے۔ اب یہ اندر جا کے فائدہ دے گا یا نقصان دے گا؟ نقصان دے گا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ بات تو میں آپ کا طالب علم ہوں، آپ میرے استاد ہیں، آپ نے یہ بات مجھے سمجھانی ہے۔ نقصان دے گا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جسم عطا کیا اور میں نے سگریٹ بھر کے پی لیا، اب وہ دھواں میرے اندر جا رہا ہے، وہ جا کے میرے دل کو، میرے جگر میں جو یہ جتنے بھی سسٹم اللہ تعالیٰ نے بیچ میں لگایا وہ اس کو ڈیمیج کرے گا، کرے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے علم میں زیادہ ہو، کیا نقصان پہنچائے گا؟ وہ نقصان پہنچائے گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت کر رہا ہوں یا اس کی فرما برداری کر رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، اب تصویر کے دوسرے رخ کی طرف آ جائیں، ایک رخ ہمارا کلیئر ہو گیا، دوسری طرف آتے ہیں۔ اب سگریٹ کا استعمال کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ خالی سگریٹ بھی پیا جاتا ہے یا اس کا کام دوسرے کام میں بھی آتا ہے؟ اب جو سمجھدار بندے ہیں وہ سمجھ گئے کہ اس کو خالی کر کے کسی چیز سے بھرا بھی جاتا ہے۔ اب اس کا استعمال دوسری طرف بھی آ رہا ہے، اب اس کے استعمال سے جب وہ چیز استعمال کرے گا اس کے ڈال کے، کیونکہ یہ چیز ہی اس چیز کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اب تقریباً 50% نہیں 70% استعمال ہوتی ہے، لوگ اس میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں اس کا نام نہیں لوں گا، جو مجھے پسند ہی نہیں میں کیوں نام لوں، عقل مند والوں کے لیے اشاری کافی ہے۔ پتہ چل گیا یا بتانا پڑے گا؟ آواز سے بول دو یار، کیا ہو گیا؟ شاگرد آپ سے پوچھے استاد بتا نہیں رہا، وہی بات ہو گئی یار، شاگرد بڑا ڈاٹا ہے تو دسنا ضرور ہے، ٹھیک ہو گئی۔ اب وہ جو اس میں چیز بھری جا رہی ہے وہ فائدہ مند ہے نقصان دہ ہے؟ اب وہ رج کے پیتا ہے تو نماز پڑھنے کے قابل رہے گا؟ ماں باپ بہن بھائیوں کی ہوش رہے گی؟ اگر اس کا عادی بن گیا تو کیا خیال ہے وہ انسان ہونا بھی بھول جائے گا؟ تو پھر ایسی چیز کی طرف کیوں بھاگتے ہو جو اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کر دے، اس کو ڈیمیج کر دے؟ ایک مضبوط انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اسے طاقتور بنایا ہے، یہ گرا ہوا یوں اکثر یہاں دیکھا ہوتا ہے۔ حضرت میں آپ کو بڑی اہم بات لمبی ہو رہی ہے لیکن میں مزید آپ سے آج 15 منٹ ہو لوں گا۔ تو ہمارا قبرستان ہوتا ہے جانا، تو میں اکثر جو ہے نا کوشش یہ ہوتی ہے کہ روزانہ جاؤں، ہفتہ وارہ جاؤں۔ پہلی تو ترتیب یہ تھی کہ میں روزانہ چکر لگایا کروں۔ ہمارے قریب ایک قبرستان ہے، بڑی کوشش کی ہم نے، بڑے ایم پی ایم نے سارے جہاں تک ہماری رسائی ہوئی ہم نے کوشش کی ہے، لیکن یہ معاملہ حل نہیں ہوا۔ وہاں پر قبروں پہ آپ رات کے ٹائم پہ چلے جائیں، ہمیں دن میں بھی ڈر لگتا ہے یار، عام بندہ قبرستان میں چلا جائے نا ڈر لگتا ہے، پیچھے خوف سا آتا ہے۔ انہوں نے ڈر ہی نہیں لگتا، کیوں ڈر لگے؟ وہ قبر کے اتنے پے ہوندے ہیں بھر بھر کے، وہ اتنا سمیل انتہا سے زیادہ، وہاں پر ہر قبرستان کے نکر میں وہ نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ کوئی پولیس والا آتا ہے، میں نے ایک دفعہ میں گیا وہاں پر تو دیکھا کہ وہ ایک دو لوگ تھے، تو ان سے وہ واللہ عالم یہ غیبت ہوگی، بہتان، میں ان چیز میں نہیں آتا، کچھ لین دین ہوا چلے گئے، مطلب وہ وہاں پر بیٹھے پھر شروع ہو گئے، کمال ہے بات، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھو آپ ہو لوگ موجود ہو، آپ کی اولاد ایسی ہو، آپ چاہتے ہو کہ گھر بار چھوڑ کر قبرستان یا کسی چوراہے میں پڑا رہے اور اس چیز کے عمل میں وہ داخل ہو جائے؟ کڑوی بات ہے، ذرا دل کو لگے گی، لیکن برا نہ منائیے گا،
گر جائے گا، یوں پڑا رہے گا، یوں ہوش ہی نہیں ہے۔ آؤ شیر بن جاؤ، اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بڑا مضبوط بنایا ہو، حسن دیا ہے، خوبصورتی دی ہے۔ بتاؤ یار، کوئی جانور تھوڑی ہو، حیوان تھوڑی ہو یار، کمال کر رہے ہو یار، جو تمہیں ہوش ہی نہ ہو۔ ایک مضبوط انسان بنو، پتہ چلے کہ یار اس دنیا کے اندر انسان کچھ ہے۔ اور جب کلمہ پڑھ کر تم مسلمان ہو چکے ہو تو پوری دنیا کے اندر پہچان ہونی چاہیے کہ تم مسلمان ہو۔ کیوں کہ مسلمان کا پہلا حرف ہی میم ہے۔ اور میم کیا کہتا ہے؟ میم تو دلیل ہی اس چیز کی ہے کہ تمہیں موت کی یاد ہونی چاہیے۔ مسلمان وہی ہوتا ہے جو موت کو یاد رکھے، مسلمان وہی ہوتا ہے جو سخت و طاقتور ہو۔ اب میں یہاں پر فارسی کے یا عربی کے لفظ استعمال نہیں کر رہا، آسان بتا رہا ہوں، سین سے مراد بتا رہا ہوں کہ طاقتور ہو، قوت والا ہو، کہ پتہ چلے یار نماز، عبادت، ذکر، تسبیحات کرنے والا ہو، اس کے اندر احساس ہو، اور پھر اس کے اندر یہ چیز موجود ہونی چاہیے۔ کیا اگلا حرف کیا ہے جی؟ لام ہے۔ لام سے کوئی بھی مراد ہو، لام کے بعد کیا آتا ہے؟ میم۔ لے جی فیصلہ ہو گیا، حضرت نے فیصلہ ہی کر دیا، پوری بات ہی مکمل کر دی کہ لام بھی آ گیا اور میم بھی آ گیا۔ ٹھیک ہے، اب آپ سے پوچھئے حضرت لا سے مراد جو ہے، لام سے مراد لا الہ، کیا ہو گیا یار؟ اونچی آواز سے کہیں۔ ٹھیک، اور پھر میم؟ لے جی بات ہی مکمل ہو گئی۔ اب اس سے پتہ چلا ہے کہ جو مسلمان کہلائے گا، پہلی بات تو یاد رکھے گا یار موت میری آنی ہے، میں نے مرنا ہے، اور جب مرنا ہے تو جواب بھی دینا ہے، کہیں نہ کہیں تو جانا ہے۔ اس لیے تو مجھے تھوڑا سا ایسا ہونا چاہیے کہ میں کیا کروں، مجھے ہوش ہونی چاہیے نا، اصل ہوش کی طاقت ہونی چاہیے، میری عقل قائم ہو، میری عقل اور سوچ قائم ہونی چاہیے، میری عقل طاقتور ہونی چاہیے، کہیں میں غیر شرعی کام نہ کروں۔ اور پھر وہ مسلمان کہلائے گا جو کلمے والی زندگی اختیار کرے گا، لا الہ الا اللہ۔ پھر اس کی زندگی آئے گی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ پھر کیا ہوگا بولے؟ پھر کیا ہوگا بھئی؟ اگلا لفظ کیا ہے؟ الف۔ الف سے کیا ہے؟ اللہ۔ اس کا دل پھر اللہ 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 کرے گا، پھر اللہ کا ڈر ایسا ہوگا یار نہیں میں نے یہ عمل نہیں کرنا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہوا، چلے ہمارے عقائد و نظریات میں ایک عقیدہ یہ بھی آتا ہے کہ ہمارے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے عقائد و نظریات میں یہ بھی عقیدہ آتا ہے کہ کل قیامت کے دن ہم حشر کے میدان میں، ٹھیک ہے، اپنے حساب و کتاب کے ساتھ جب پہنچیں گے نا تو وہاں تو پہچان ہوگی نا کہ یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی۔ تو امتی کی پہچان کیسے ہوگی؟ کہ اس کے اعمال کی وجہ سے ہوگی نا، یہ اعمال کر کے آیا، یہ کر کے آیا، یہ میرا امتی نے یہ کیا۔ تو وہاoraz پر کیا کہو گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا نہیں، یہ میرا امتی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، یہ نہیں ہے۔ تو پھر کہاں جاؤ گے؟ جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں؟ فیصلہ خود ہی کر لینا یار۔ اب پھر اس کا دل اللہ اللہ کرے گا، اور اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں موجود ہوگا، وہ کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر وہ جو ہے وہ شخص پھر اللہ کا حکم نہیں توڑے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ نہیں توڑے گا، وہ غیر کی طرف نہیں بھاگے گا، وہ کسی بھی مسئلہ و مسائل میں نہیں۔ اس کی زندگی کیا ہوگی؟ یار میں فلاں عالم ہے، فلاں شخص ہے، فلاں عالم ہے، اس کے پاس جاتا ہوں میں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کو یاد ہے، اس کی زندگی میں جاؤ، میں اس کو سیکھ کے آتا ہوں، چلے میں اس کے پاس جاتا ہوں، میں اسے ہمارے امام صاحب ہیں مسجد میں، امام صاحب ہیں، اور بھائی نہیں یہ چیز نہیں دیکھنی تھی، وہ بندی بریلوی والی تھی، یہ نکال دو لفظ، امام صاحب ہے، چلے میں ان کے پاس جاتا ہوں، میں اپنی نماز سناتا ہوں، میری نماز سن لیں، غلطی تو نہیں ہے کہیں میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں کر رہا ہوں اور غلط پڑھ رہا ہوں، تو پھر تو یہ غلط ہو جائے گا کام۔ کل پوچھو گئی بھائی ہاں تمہارے پاس تو چپے چپے پہ مسجد تھی اور تم نے سیکھا، تمہارے پاس قریب 10 منٹ کی مسافت پہ عالم مل جاتا تھا، کیا تم نے سیکھا؟ پھر کہیں گے نہیں حضرت مجھے شرم آتی ہے، وہ کہیں گے کہ لو جی 25 سال کا بمبر ہو گیا، ہم بھی نماز نہیں آتی ہے،
اس کو کلمہ نہیں آتا، اس کو غسل کے فرض نہیں آتے، اسے نماز کے فرائض نہیں آتے، یہ غلط۔ تو ہمارے سلسلہ حق سچ کا مقصد، جو اس جماعت کا سلسلے کا مقصد ہے، وہ یہ مقصد ہے کہ ہر شخص اس قابل ہو جائے کہ اس کو نماز جنازہ آئے۔ یہ عالموں کا کام نہیں ہے کہ کسی عالم کو بلا، اب ہمارے وہاں فوت ہو جائے نا تو رات کے 12 بجے جنازہ پڑھانا، دروازہ کھڑکایا، مولوی اٹھے تو لے آ جائے، یار مولانا صاحب آ جائے نیچے، جنازہ پڑھانا، بیچارہ نیند کی حالت میں آ رہا ہے، وہ فجر پڑھانی ہے، میں جاؤ۔ یہ بیٹے کا فرض ہے، یہ باپ کا فرض ہے کہ وہ جنازہ پڑھائے۔ ہمارے کئی مریدان ایسے ہیں، کچھ ایسے ہم نے نہیں پڑھایا ہے جنازہ، ہم نے خلیفہ صاحب کو آگے کر دی، میں نے کہا آپ پڑھا لیں۔ نہیں تو جتنے بڑے یہاں پر پیر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی یہ ہوتی ہے کہ امامت بھی ہم کرائیں اور جنازہ بھی ہم پڑھائیں، ہماری واہ واہ ہوگی، واہ وہ آگے جی، وہ آگے وہ۔ یہ کمال اپنے اندر سے غرور تکبروں کو نکالنا پڑے گا، ہمیں اپنی ذات کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم کیا چیز ہیں، ہم ہیں کون، پھر کامیابی ملے گی، پھر ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ اپنے جسم کو، یہ اللہ کی امانت ہے، اس میں خیانت نہیں کرنی۔ پھر اب یہاں پر آخری بات کر کے اختتام کرتے ہیں۔ اگلا جو چیپٹر ہے وہ انشاءاللہ اگلی محفل پہ ہوگا، کیونکہ اگلی محفل جو آ رہی ہے وہ ہماری 12 ربیع الاول کے اندر آ رہی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ مبارک جو ہے وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور پھر ہماری جو زندگیاں ہیں، ہم کفر و شرک اور بدعات سے، یعنی وہ چیزوں سے جو غیر شرعی ان چیزوں میں پھنستے جا رہے تھے، ہم اس سے بچ گئے۔ یہاں پر 3 اسباق میں آپ کو بتا کے جاؤں گا، اپنی زندگی کے اندر اختیار کر لیجئے گا۔ کچھ بھی ہو جائے اپنی اولاد کو ان چیزوں پر لے کے آئیے گا، وہ ان پہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اگلا ٹاپک انشاءاللہ اگلی محفل پہ ہوگا کہ ہمیں کس طریقے سے آگے چلنا چاہیے، اپنی زندگیوں کے اندر ان چیزوں کو اختیار کر لیں۔ پہلا، اپنی اولاد کو اس قابل بنائے کہ وہ نماز جنازہ پڑھا سکے، امامت کرا سکے۔ امامت کرانے کے لیے پورے 10 سال کے عالم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے، مسائل کو سیکھنا ضروری ہے۔ اور دوسری بات، اپنے تمام بچوں کو، اپنے تمام لوگوں کو ختم نبوت کا کورس لازمی کروائیں، لازمی کروائیں، کچھ بھی ہو جائے، ختم نبوت کا کورس لازمی کروائیں۔ آن لائن کورس ہوتا ہے، بہت سے کورس وغیرہ آن لائن بھی چل رہے ہیں، کتابیں مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ختم نبوت کے کورس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں، یاد رکھیے گا۔ اس ٹاپک پہ اندر جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے نا، ٹھیک ہے، جو کلمہ مسلمان ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے، ختم نبوت پر اختلاف نہیں۔ تو آپ کہیں بھی ڈپارٹمنٹ سے کسی بھی جگہ پر جو ہے نا یہ کورس کر سکتے ہیں۔ ختم نبوت کا آن لائن کورس ہوتا ہے، کتابیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ آگے کچھ ایسے، کیونکہ اگر ہم بتائیں گے تو ہم ایک عالم کا بتا دیں گے، ایک مکتبہ فکر بتا دیں گے، تو ذرا مشکل ہوگا۔ آپ کوشش کریں اپنے قریب مسجد کے اندر آپ بیٹھیں، اس عالم سے پوچھیں کہ میں نے ختم نبوت کا کورس کرنا ہے، مجھے کسی عالم کا کسی بھی جگہ سے بتائیں جو باقاعدہ سے آپ کو کتابچے پڑھائیں، آپ اسے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ یہ لازمی ہو چکا ہے۔ میرا بھی ایک مناظرہ تھا چھوٹا سا، ختم نبوت کے حوالے سے بات چل رہی تھی، تو حضرت میں اس کی بات سن کے حیران رہ گیا۔ میں نے کہا یار یہ بڑا مضبوط آدمی ہے، ہمارے ساتھ ختم نبوت پر کام کرے گا، بڑا ماشاءاللہ مجاہد آدمی ہے۔ اس نے ختم نبوت کی جو ہم آیات وغیرہ پیش کرتے ہیں وہ بھی پیش کیے، ختم نبوت کے اسٹیکر پیش کیے ہیں، ختم نبوت زندہ باد، اس طرح کے کافی زیادہ جو اس طرح پیش کیے۔ جب ایک گروپ کے اندر شامل ہوئے اور وہاں پر میں نے اس کا کافی 200 سے زیادہ اس گروپ میں واٹس ایپ کے لوگ موجود تھے، تو بات چلتی رہی، تو وہاں دیکھا، میں نے کہا یار یہ تو نمبر اس کا پاس اس کا موجود ہے۔ وہاں پر ہم نے دوسرا نمبر ایڈ کیا ہوا تھا، غالباً اس کے علم میں نہیں تھا۔ وہاں پر بات چلتے چلتے تب پتہ چلا تو یہ تو قادیانی ہے، یہ قادیانی، یہ تو رنگ دکھا رہا تھا، ختم نبوت کے رنگ دکھا رہا تھا، اور میں سمجھا تھا یار یہ تو بڑا ایک ختم نبوت کا مجاہد ہوگا۔ استغفر اللہ۔ جب پتہ چلا تو میں نے اسے بات کی، میں نے کہا ہاں بتاؤ، آگے سے وہی آیات کہ ہم بول نہ سکے یا کوئی دلیل نہ پیش کر سکے، اس نے وہی آیات پیش کر دی۔ ابھی اس کا سوال بھی آیا تھا، کیا ختم نبوت کا مطلب کیا بتاؤ، مفہوم کیا، مجھ سے پوچھ رہے ختم کا مطلب کیا ہے، اس کا بتاؤ۔ اب جب میں نے یہ باتیں سنی، میں نے کہا یہ گروپ میں اس کا مسئلہ میں سن چکا ہوں اور یہاں پر بھی سن چکا ہوں، اور اکثر میں علماء کرام سے کہتا ہوں یار ان لوگوں سے کوئی مناظرے والی بات نہیں ہے، ڈائریکٹ فل اور فائنل فیصلہ ہے۔ یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ بہت بڑے فتنہ ہے یار،
ان کو غیر مسلم بھی قرار دینا میری جو شکل میں ہے نا وہ جائز نہیں ہے. کہتے ہیں نا غیر مذہب، دوسرا مذہب، یہ دوسرا مذہب نہیں ہے، ہندو مذہب ہے، ان کی کتابیں ہیں کہ نہیں؟ کیا وہ قرآن اور حدیث کا استعمال کرتے ہیں؟ سکھ مذہب ہے، ان کی کتابیں ہیں، تمام مذاہب دیکھ لیں، ان کی اپنی اپنی کتابیں ہیں. یہ لوگ، یہ فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، ٹھیک ہے. انہیں غیر مسلم بھی نہ کچھ بھی نہیں، یہ فتنہ ہے، یہ انسان ہی نہیں ہے. میرے نظر میں انسانیت پر یہ ناسور ہیں، غلاظت ہے. اللہ کے بندو اپنی اولاد کو بچا لو اس فتنوں سے، اس فتنوں سے بچاؤ 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 یا اللہ، بچا لو یار. دعا بھی یہ کرو گے یا اللہ ہمیں ایمان پر سلامت رکھے، اور تبھی آپ بچ سکو گے جب آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دو گے کہ آپ اپنے قریب کی مساجد کو آباد کرو. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھو کہ آپ کے پاس قریب مسجد ہے، وہ صفحے باہر تک آنی چاہیے. آبادی کتنی ہے؟ ٹوٹل مسجد آباد ہو. گھر میں دین کا حلقہ لگاؤ، ٹھیک ہے، دین کے حلقے لگاؤ گھر میں. نماز سننے سکھانے کا عمل ہونا چاہیے، غسل کے فرائض ہو، وضو کے فرائض ہو، کم سے کم قرآن مجید کی آخری 10 صورتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے. دوسرا عمل، ختم نبوت کا جو کورس کروانا ہے لازمی کروائیں. تیسرا، ان فتنوں سے آگاہ کریں کہ بیٹا ان فتنوں سے بچ جاؤ، نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے، بہت خطرناک ہے. حضرت میرا حسائی کرسچن سے بھی لاہور کوٹلک چرچ میں بھی بات ہوئی تھی. وہاں اتنا میں گھبراہٹ میں نہیں آئی. گھبراہٹ سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے مجھے کتابچہ دیا چھوٹا. ہمارے والد محترم اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، ہمارے بزرگوں نے جب وہ کتابچہ دیکھا تو مجھ سے اٹھا کر پھینک دکھائیں، یار یہ اس کا استعمال نہ کرو، نہ پڑھو. میں نے کہا اصل کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ یار یہ دیکھو تو صحیح، اس میں لکھا گیا ہے، یہ کرسچن کی کتاب ہے. جب انہوں نے اندر سے پڑھا دیکھا، مجھے بتایا، کہنے اس میں ٹوٹلی طور پر اس نے سو دیا، عرب مسلمانوں کا شکریہ جلایا. کہنے لگا کہ انہوں نے یہ ہے کہ اردو میں ترجمہ کیا ہے، اور ٹوٹلی طور پر انہیں اپنے عقائد و نظریات قرآن سے ثابت کرائے. اب ایک شخص جو علماء کرام کی محفل میں نہیں بیٹھتا ہے، جو جمعہ نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، جو علماء کرام سے جا کے سیکھتا نہیں ہے، دین کے حلقے گھر میں لگتے نہیں ہیں، قرآن اور حدیث پڑھا نہیں جاتا، ٹھیک، تو پھر کیا ہوگا جب اسے پڑھے گا نا؟ اردو پڑھنی آتی ہے، وہ چھوٹا سی کتاب دے، اچھا اب عربی تو اسے آتی نہیں ہے، اردو میں اس نے لکھ دیا، آیت اسے پیش کر دی، اب کسی سے وہ تحقیق کیسے کرے گا؟ ایسے نہ جانے کتنے ہزار نوجوان گمراہ ہوئے. تو خدا کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو بچانا ہے آپ نے ان چیزوں سے. ایسے گمراہ، تو اس گمراہی سے زیادہ خطرناک قادیانیت ہے. آپ کے اندر موجود ہوں گے، بزنس کریں گے، کاروبار کریں گے، ٹھیک ہے، اور وہ اس طریقے سے وہ عمل کریں گے. ٹھیک ہے، اس لیے ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے. کون کون بچے گا؟ گھر میں دین کے حلقے کون لگائے گا؟ یار 10 منٹ ہوتے ہیں، سب محفل میں نیچے کر لیں، سب اپنے گھر میں سب کو اکٹھا کریں. اب جو کہتے ہیں نا میرے پاس آتے ہیں، یار ہمارے بچے نافرمان ہیں، بہت نافرمانیاں کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، اب قصور سی یہ تعویذات کا، یہ جنات کا نہیں ہے. ارے دیکھو یار تمہارے گھر میں ہی نہیں ہے، تم اپنے بچے کو پوچھتے ہو، ہاں جی بیٹا آج آپ نے اپنا ٹائم کیسے گزارا تھا؟ جی ہاں، کیا سیکھ کر آئے ہو؟ اس کو ٹائم دیتے ہو؟ میں خود نہیں ٹائم دیتا یار، پہلی بات حقیقت ہے، ہم ٹائم ہی نہیں دیتے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. اس لیے آپ اپنی اولاد کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوست احباب کو وقت دیں، بیٹھیں، دین کے حلقے لگائیں اور سیکھنے سکھانے کا ماحول پیدا کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر وقت کی پابندی کریں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور جس سلسلہ حق سچ کے اندر بیت ہے، ٹھیک ہے، جو وہ لوگ بھی خاص طور پر خیال رکھیں. وہ آ کر ہم سے کہتے ہیں حضرت ہمارے یہ کام نہیں ہوا، ہمارے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، کئی سالوں سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے. میں ان سے پوچھتا ہوں، ان کو تسبیحات دی گئی تھی کہ 40 دن آپ استغفار چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کریں، کیا کیا؟ کہ ان کو کہا گیا تھا دین کے حلقے لگائیں گھر میں، کیا لگائے؟ ہم نے انہیں کہا تھا کہ غسل، یہ تمام فرائض جو ہیں یہ آپ سیکھیں اچھے طریقے سے، ہر مسلمان پہ فرض ہے سیکھیں. دوسری منزل ہے درود پاک کی، کیا لگاتار چلتے پھرتے کی؟ نہیں. پھر اس میں اللہ کی آتی ہے، اس میں اللہ کی منزل کی، پھر اس میں اللہ کی آتی ہے، پھر لطائفات آتے ہیں. تو پہلے تو اندر سے زنگ غیر کو نکالنا ہے، پھر بات بنے گی. اور پھر جب بات بنے گی نا، پھر جو بات بنے گی، یہ لیں، یہ میں نے نشان لگا دیا، ٹھیک ہے، اور یہ میں نے بند کر دیا. اب اس میں سے واقعہ اگلی محفل پہ آپ نہیں سننا.
ٹھیک ہے، کہ اس کا گھر روشن کیسے ہوا اور وہاں پر خوشبو کیسے آ گئی، کون سا ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا؟ تو عمل سے زندگی بنتی ہے، اس لیے اپنی زندگیوں کو عمل پر لے کر آئیں۔ تو آج سے ہم سب مل کر انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ توبہ کر لیتے ہیں نا تو فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آج سے ہم پوری اپنی زندگی کے پیچھے جو بھی گناہ کیے سب سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اور آج سے ہم پریشانیاں ختم کریں، ٹینشن نکال دیں اپنے دماغوں سے۔ کچھ نہیں ہے یار، ہمارا مالک وہ ہے نا جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کس کس کا مالک ہے بھائی بتائیں، کس کس کا مالک ہے؟ سب کا مالک ہے۔ وہ پھر نیچے کر لو، پھر ٹینشن کوئی لے گا، پریشانی لے گا کوئی؟ اس طرح کرے گا یار جن بھوت چمڑ گئے، یہ چمڑ گیا، وہ چمڑ گیا، دین کے ہلکے لگاؤ، جن شن سارے شیطان بھاگ جائیں گے، سیکھنے کے عمل ہو جائیں گھر میں، مسجدیں آباد کرو، شیطان تو رہے گا ہی نہیں۔ جو شخص مسجدوں کو آباد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے گھروں میں خوشیوں سے آباد کرتا۔ تو آج سے پھر عہد کر، اے اللہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، میرے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ میں گناہگار سیاکار ہوں، نافرمان ہوں، اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنی رحمت سے، اپنی عطا سے، اے مالک المولا، اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو رازق ہے، اے مالک المولا میرے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے اور مجھے شیطان کے شر سے محفوظ کر۔ اور اے اللہ اے دعا کر، یا اللہ مجھے ان دشمنان اسلام اور قادیانیت جیسے فتنوں سے محفوظ کر، میری اولاد کو محفوظ کر، آنے والی نسلوں کو محفوظ فرما، اسلام کو پوری دنیا میں فتح نصیب فرما، تمام مسلمانوں کو ایک کر دے، آمین۔